قدسمتی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 24ویں سے 30ویں آیت مقدسہ۔ اس نے ایک تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اچھا بیج اپنے کھیت میں بویا، لیکن جب لوگ سو گئے تو اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں زبان بو کر چلا گیا۔ جس وقت پتے لگے اور بالی نکلی تب زبان بھی ظاہر ہوا، تو گھر کے مالک کے غلاموں نے آ کر اس سے کہا کہ اے صاحب، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ پھر زبان کہاں سے آ گیا؟ اس نے ان سے کہا کسی دشمن نے یہ کیا ہے۔ تب غلاموں نے اس سے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر اسے جمع کریں؟ مگر اس نے کہا نہیں، ایسا نہ ہو کہ جب تم زبان کو جمع کرو تو اس کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی کے دن تک دونوں کو اکٹھا پڑنے دو کہ میں کٹائی کے وقت کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے زبان جمع کر لو اور جلانے کے واسطے اس کے گٹھے باندھ دو، پھر گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو۔ اس نے ایک اور تمثیل ان سے کہی کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے، جس سے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، لیکن جب بڑا بڑھ جاتا ہے تو سب پرکاریوں سے بڑا اور ایسا پودا ہوتا ہے کہ آسمان کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جس سے آپ کسی عورت نے لے کر 3 سا آٹے میں ملا دیا تاکہ یہاں تک کہ وہ سب خمیر ہو گیا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ اچھا، میں آپ کو کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، مجھے اس بات کے لیے نہایت افسوس ہے۔ آپ لوگوں کو سلیب کا نشان کرنا نہیں آتا۔ یہ اچھی بات نہیں، یہ کیتھولک چرچ ہے، آپ لوگوں کو سلیب کا نشان اپنے اوپر کرنا آنا چاہیے، یہ ہماری بنیادی بات ہے۔ میں آپ کو سلیب کے نشان کے بارے میں 3 باتیں بتانی، میں نے آپ کو پوری بات میں 3 باتیں، میرے پاس ابھی 20 منٹ ہے، میں 3 باتیں بتاؤں، ان باتوں پر غور کیجیے گا۔ آج کے پاک کلام کے مطابق لکھا ہوا ہے زبان کی تمثیل۔ کسی کو پتہ ہے زبان کسے کہتے ہیں؟ زبان کڑوے دانے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کھیت لگایا گیا ہے، اس میں خود سے کھیت جو ہے نا دانے کچھ نکل آتے ہیں کڑوے، لیکن یہاں پر ہمیں بتایا گیا، میری بہنیں بیٹی میری بات سنیں غور سے، یہاں پر ہمیں بتایا گیا، بائبل میں سکھایا گیا ہے کہ ایک مالک نے کیا کیا ہے، ایک کھیت لگایا ہے، کھیت لگایا ہے، جب اس کے پھول پھل پتے جب پودے نکلنا شروع ہوئے نا تو اس کے جو دشمن ہے، دشمن نے آ کے کیا کیا؟ دشمن نے آ کے کڑوے دانوں کا چھٹا لگا لیا ہے، اور کڑوے دانے بھی جو ہے وہاں پر کیا ہوئے ہیں، اگ نکلے۔ ابھی مالک کے پاس یہ بات آئی ہے، غلاموں نے آ کر بتایا ہے کہ کیا ہوا ہے کہ وہاں پر تو ہم نے دیکھا ہے زبان بھی ساتھ اگا ہوا ہے، تو ہم زبان کو نکال کر باہر پھینک نہ دیں۔ مالک نے کہا نہ، ایسا نہ کرنا غلطی سے، ایسا نہ ہو کہ جو اچھے دانے ہیں وہ جو پودے نکلے ہوئے ہیں وہ بھی کہیں غلطی سے پھٹ جائیں۔ یعنی کہ پہلی بات یہ بتائی گئی ہے۔ پھر کہا گیا ہے خمیر کے بارے میں، خمیر آسمان کی بادشاہی خمیر کے مطابق کیا ہے، اور پھر کہا گیا ہے کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی طرح ہے یا مانند ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ باتیں بتاؤں، میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں جو بنیادی بات ہوتی ہے ہماری بنیادی بات جو ہے یہ سلیب کا نشان ہے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اگر کسی کو یہ نشان نہیں کرنا آتا اپنے اوپر تو وہ کیتھولک ایماندار ہے، وہ عالمگیر کلیسیا کا رکن نہیں ہے۔
اس کلیسیا کا رکن نہیں ہے جس کلیسیا کو خود خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے، بنایا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے مقدس پطرس رسول سے کہ تو کائفہ ہے، تو چٹان ہے، اور میں تجھ پر اپنی کیا کروں گا، کلیسیا قائم کروں گا۔ اگر کسی کو یہ صلیب کا نشان بنانا نہیں آتا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کیتھولک کلیسیا کا رکن شاید نہیں ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ باپ ہم کسی باپ ہے کہ باپ ہم ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، پھر ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ دل کا نشان ہے، دل گو ادھر ہے، لیکن یہ صلیب کو پورا کرنے کے لیے ہم یہاں پر بھی کر سکتے ہیں، باپ اور بیٹا روح القدس کے نام میں آمین۔ یہ صلیب کا نشان ہم نے کر لیا۔ پھر آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب انجیل پاک پڑھی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں، انجیل پاک شروع کرنے سے پہلے کاہن کہتا ہے یا مبشر انجیل کہتا ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کہتے ہیں کہ خداوند آپ کے بھی ساتھ ہو، خادم کہتا ہے یا مبشر انجیل کہتا ہے کہ ہمارے لیے آج انجیل پاک مقدس متی کے مطابق، پھر کہا جاتا ہے کہ خداوند کیا ہو، ایک انجیل ہو۔ کاہن کیا مبشر انجیل پہلے صلیب کا نشان بائبل کے اوپر بناتا ہے، پھر اپنے ماتھے کے اوپر بناتا ہے، پھر اپنے ہونٹوں کے اوپر بناتا ہے، پھر اپنے دل کے اوپر بناتا ہے۔ میں نے دیکھا آپ لوگوں کو نشان یہ کرنا نہیں آتا تو غلط بات ہے بھائی۔ دیکھیں اتنا خوبصورت چرچ ہے آپ لوگوں کا، اور آپ نے اگر اپنی بلڈنگ کو تیار نہیں کیا، دل کی بلڈنگ کو، ذہنی بلڈنگ کو، اپنے جسم کی بلڈنگ کو خداوند خدا کے لیے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے اس کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی؟ لگی ہے نا، ایک لگی ہے کہ تین لگی ہیں؟ تین سلیبیں لگی ہیں۔ ہمیں بھی دیکھیں اپنے اوپر تین سلیبیں بنانی نہیں آتی۔ باپ یہ بیٹا، سوری باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام ہے، یعنی کہ تین سلیبیں ہم بناتے ہیں اپنے اوپر۔ کیوں بناتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ خدا تیری تمجید ہو، یہ سلیب کا نشان اپنے ماتھے پر بنا کر ہم کہتے ہیں کہ خدا ہم اپنے ذہن کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، پھر ہم اپنے ہونٹوں کو، اپنی زبان پر یہ سلیب کا نشان بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہونٹوں کو، زبان کو خدا تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ جو کچھ اس دل سے سنے، ذہن سے سنے، کانوں سے سنے، وہ ہماری زبان جو بولے سچ بولے، اور پھر ہم دل سے اس پر کیا لائیں، عمل لائیں۔ اس لیے اس لیب کا نشان کرنا تو ہم نے کر کے دکھائے، پوائنٹ کو چھاڑ کے باقی تیرا مرضی کر کے دکھائے۔ باجی جوشبین واسطے تعلیم پتہ نہیں، شاید خدا کا خادم اسی وجہ سے یہاں پر پہنچ نہیں پا رہا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے سیکھ لینی چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہمارا طریقہ کار ہے نا، بنیادی طریقہ کار، یہ جب کپار کہی جاتی ہے، کھڑے ہونے کے بارے سے کھڑے ہو جانا چاہیے، جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھ جانا چاہیے، جب گھٹنے ٹیکتے تو گھٹنے ٹیکنے چاہیے، لیکن ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ ہوتی ہے باضابطہ عبادت۔ باضابطہ عبادت میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ ایک خاندان بن کر خدا کی حضوری میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، باقی سارے کھڑے ہیں، وہ تو خاندان میں شامل نہ ہوا، یہ ہو گیا۔ ہاں کسی مجبوری کے تحت ہو سکتا ہے میری طرح اس کا پٹنا ٹھیک نہ ہو، میرا پٹنا ٹھیک نہیں نہ ہو سکتا، اس کا پٹنا ٹھیک نہ ہو، وہ بڑھاپے کی عمر میں ہو، یہ ایک علیحدہ عمل ہے۔ لیکن ہم جماعت میں پھر شامل ہوتے ہیں باضابط اور طریقے کے ساتھ۔ جب ہم جو جماعت کر رہی ہے، جماعت کے ساتھ مل کر، کاہن جو کر رہا ہے، مبشر انجیل جو کر رہا ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم خدا کی حضوری میں ہیں، یہ ہے باضابطہ طریقہ کار۔ تو میری گزارش اس ان باتوں کو آپ مد نظر ضرور رکھا کریں کہ یہ باتیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں ہمیں ہماری جو کلیسیا کی بنیادی باتیں ہیں وہ سکھاتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو عرض کی جاتی باتوں کو سیکھیں۔ دیکھیں بھی غور کیجیے گا کہ صلیب کا نشان اپنے اوپر بنانا کتنا ضروری ہے۔ میں ایک آیت کوٹ کرتا ہوں، آیت کوٹ کرنے کے بعد ہماری بات کا آغاز یہاں پر ہوتا ہے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اچھا دیکھیں، ہم باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام میں آمین کہتے کیوں ہیں؟ بائبل میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ صلیب کا نشان اپنے اوپر بنایا جائے، لیکن اگر بائبل میں نہیں کہا گیا تو اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ میں نہ کروں اپنے اوپر صلیب کا نشان، تو سراسر غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ بھائی صلیب کا نشان تو وہ ہے جو نشان میرے لیے، آپ سب کے لیے فاتح کا نشان ہے۔ اسی نشان سے تو ہم نے کیا پائی ہے؟ فتح پائی ہے۔ اسی نشان سے میرا خداوند یسوع مسیح ہے جو کہتا ہے کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا، اے موت تیری فتح کہاں گئی؟ یسوع مسیح صلیب کے نشان کے ذریعے سے کیا ہے؟ فاتح ہے۔ اچھا دیکھیں،
اس کی بڑی چھوٹی سی ڈیفینیشن میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں. جب ہم کہتے ہیں نا باپ، تو باپ پر ہم اپنا ہاتھ سر ڈائریکٹ اپنے سر پر لے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں باپ، یہ ماتھے پر ہاتھ رکھ لیں، سر پر ہاتھ رکھ لیں، بات ایک ہی ہے. سر ماتھا ایک ہی ہوتا ہے. باپ آپ مجھے بتائیں ہوتا کہاں؟ باپ کہاں ہوتا ہے؟ باپ ہے کون؟ باپ ہے کون؟ خدا باپ جو ہے وہ باپ ہے. یہ ہم نے سکھایا کس نے ہے باپ؟ یہ یسوع مسیح نے سکھایا. یسوع مسیح کے شاگرد اس کے پاس آئے تھے. یسوع مسیح سے کہتے تھے ہمیں بتا کہ دعا ہم کیسے کیا کریں، کیونکہ یوحنا کے جو شاگرد ہیں نا وہ دعا کرتے ہیں. ہمیں بھی تو دعا کرنی سکھا، ہم تیرے شاگرد تو ہمیں سکھا. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ تو جو کہاں ہے. یعنی کہ یہ بات خدا کی یسوع مسیح نے سکھائی ہے، اور یہ صرف مسیحی ایمانداروں کو شرف حاصل ہے. پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ خدا کو باپ نہیں کہتے، لیکن میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے کہ ہم نے آسمانی خدا کو کیا کہنا ہے؟ باپ کہنا ہے. اور آپ مجھے بتائیں یہ بات یسوع مسیح نے سکھائی ہے کہ وہ ہے کہاں؟ آسمانوں پر. آسمان پوری کائنات کا، پوری دنیا کا سب سے اوپر والا حصہ. آسمان سے اوپر کوئی چیز نظر آتی ہے؟ تو یہ جو ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم میں سب سے اوپر والا حصہ کون سا ہے؟ یہ بھائی ماتھا، یہ سر ہے. اسی وجہ سے ہم باپ کو اپنے سر ماتھے پر رکھتے ہیں، یہ بات کہتے ہوئے کہ باپ، یعنی کہ باپ تو سب سے کیا ہے؟ بلند ہے. پھر ہم کہتے ہیں بیٹا ہم دل پر ہاتھ رکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ خدا کے کلام میں لکھا مکاشوہ کی کتاب میں یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ دل کے دروازے پر کھڑا ہے، دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم کھولو گے تو میں اندر آؤں گا اور تمہارے ساتھ بیٹھ کر کیا کھاؤں گا؟ شام کا کھانا کھاؤں گا. بھائی دل کے دروازے پر دستک کون دے رہا ہے؟ خدا یسوع مسیح دے رہا ہے دل کے دروازے پر دستک. یہ بات یاد رکھے، مسیح خدا میں میرے رسول پر اگر وہ دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، وہ جو آسمان کو چھوڑ کر دلوں کی زمین پر اترا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں باپ آسمانوں میں، بیٹا دل کی زمین پر آیا، دل پر ہاتھ رکھتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں روح القدس کے نام میں آمین. اگر سلیب کا نشان بنانا ہے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں. ہم سلیب کا نشان ایسے بھی تو بنا سکتے نا، باپ بیٹا روح القدس کے نام میں آمین. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں باپ بیٹا روح القدس کے نام میں آمین. یہی ہمیں کیوں سکھایا گیا ہے کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام میں بنائیں سلیب کا نشان. مثال کے طور پر میں اگر ایسے بنا دوں سلیب کا نشان، یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اگر میں سلیب کا نشان پہلے یہ لائن کھینچ لوں پھر یہ کھینچ لوں، ہے تو وہ کیا؟ لیکن ہمیں کلیسیا نے، ہمیں چرچ نے کیوں یہ بات سکھائی ہے کہ پہلے ماتھے پہ ہاتھ، پھر دل پر ہاتھ، پھر اپنے دائیں طرف ہاتھ، پھر اپنے بائیں طرف ہاتھ، پھر اپنے بائیں طرف ہاتھ، پھر اپنے دائیں طرف ہاتھ. یہ کلیسیا نے کیوں سکھایا؟ بھائی اس کی ڈیفینیشن بہت گہری ہے. جیسے میں نے بتایا کہ باپ آسمانوں میں ہے، ہم اپنے جسم کے سب سے اوپر والے حصے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں باپ. پھر ہم کہتے ہیں بیٹا، دلوں کی زمین پر خدا یسوع مسیح آیا، دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں بیٹا. پھر ہم کہتے ہیں مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی تو یاد رکھیں کہ روح القدس کے نام میں آمین. آپ نے کبھی کسی سے یہ بات سنی ہے کہ انسان کے دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک کیا لکھتا ہے؟ نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جو دائیں طرف کا فرشتہ ہے وہ انسان کی نیکیاں لکھتا ہے، اور جو بائیں طرف کا فرشتہ ہے وہ انسان کی کیا لکھتا ہے؟ کیا لکھتا ہے؟ برائیاں لکھتا ہے. کبھی کسی نے سنا ہے کسی سے کہ نہیں؟ اب باجی میں کسی نے سنے؟ سنا بیٹا آپ نے؟ کہاں سے سنا تھا مجھے بتائیں. ٹیچرز. یہ واقعی ہم نے بھی اپنے ٹیچر سے سنا ہے. مس یاسمین تھی، خدا انہیں زندگی دے. میں انہی بچوں کی طرح تھا، میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، تب ہمیں یہ بات سکھائی گئی تھی. جب بچے آپس میں لڑتے تھے نا، جب گالی گلوچ کرتے تھے تو ٹیچر کہتی تھی کہ بیٹا یاد رکھیں کہ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف ہوتا ہے ایک بائیں طرف ہوتا ہے، کہ ایک بدیاں لکھتا ہے ایک نیکیاں لکھتا ہے. یہ بات یاد رکھیں بائبل کی ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے. یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے. میں پڑھنے لگوں ابھی آپ کے سامنے، اسے آپ نے سننا ہے غور سے. میں پڑھ مقدس متی کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 10ویں آیت میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. آپ لوگ اس بات پر غور کیجیے گا ذرا.
مقدس متی کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 10ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ واقعی انسان کے 2 فرشتے ہوتے ہیں، اور ہماری زبان میں، عالمگیر کلیسیا کی زبان میں، کیتھولک کلیسیا کی زبان میں انہیں کہا جاتا ہے نگہبان فرشتے. نگہبان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نگہبان کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا، کہ وہ دیکھے کہ آیا کہ ہو کیا رہا ہے. مثال کے طور پر ہمارا بھائی یہاں پر کھڑا ہے، ہمارا بھائی سارے بچوں کو، بہنوں بھائیوں پر نظر رکھ رہا ہے کہ جو بچہ شرارت کرے تو بولے اسے منع کرے. یہ ہے نگرانی. اسی طرح یہ 2 فرشتے جو ہیں یہ نگرانی کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کر کیا رہا ہے، یہ نیکی کر رہا ہے، یہ بدی کر رہا ہے. کہ بائبل میں لکھا، میں بتاتا ہوں آپ کو کہاں لکھا ہوا ہے. 18واں باب مقدس متی کی چیز نوٹ کر سکتے ہیں. مقدس متی کی چیز کا 18واں باب اس کی 10ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں. اسے سنیں اور اس بات سے برکت حاصل کریں کہ کیتھولک کلیسیا جو ہے ایسے کسی چیز کو سامنے نہیں لاتی. وہ مطلق، وہ کامیاب اور کنفرم ہو تو پھر اسے سامنے لاتی ہے. لوگ کہتے ہیں بائبل میں لکھا نہیں ہوا. بائبل اس بات کے بارے میں تصدیق کرتی ہے اشارتاً کہ ہمیں اپنے اوپر صلیب کا نشان کرنا چاہیے. غور سے سنیں ذرا. یہاں پر لکھا ہوا ہے پس اگر تیرا دایاں ہاتھ یہاں تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے. ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ یا 2 پاؤں رکھتے ہوئے تو ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے. اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے. کانا یا زندگی میں کانا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں رکھتے ہوئے تو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے. خبردار، یہ آیت سننے والی ہے. خبردار کوئی کسی کو خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جانو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے باپ کا کیا کرتے ہیں؟ منہ دیکھتے رہتے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ جو 10ویں آیت میں لکھا ہوا نا، یسوع مسیح نے ساری باتیں کہی ہیں کہ اگر تمہارا ہاتھ اگر غلطی کرنے سے ہاتھ کو کاٹ دے، یہ ہاتھ یہ والا نہیں کاٹ دینا غلطی سے کہیں بھائی. یہ وہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو تبدیل کر دیں، ذہن کو آپ ختم کریں، اس رویے کو کاٹ دیں کہ آپ نے غلطی کی، اس کو چھوڑ دیں. اس سے مراد یہ ہے. لیکن انجیل پاک میں یسوع مسیح نے 10ویں آیت میں یہ بات فرما دی ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ بھائی میں تم سے سچ کہتا ہوں، خبردار جو چھوٹے سے چھوٹا ہے انہیں بھی ناچیز نہ جاننا، انہیں بھی ایسے نہ سمجھنا کہ یہ ایسے ہی ہے. مثال کے طور پر گدھے کچوں میں پھرتے ہوئے جو بھکاری ہے نا، بھیک مانگنے والے، انہیں بھی ایسے نہ سمجھے. ان کے اندر بھی خدا ہے. ان کے بھی کون ہیں؟ 2 فرشتے ہیں. ان کے بھی 2 فرشتے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا فرشتہ نہیں لکھا ہوا، فرشتے لکھے ہوئے ہیں. یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، خبردار جو چھوٹے سے چھوٹا ہے انہیں بھی ناچیز نہ جاننا، کیونکہ ان کے فرشتے میرے باپ کا منہ آسمان پر کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے رہتے ہیں. یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں ہماری زبان میں نگہبان فرشتے کہتے ہیں. نگہبان فرشتوں کی عید بھی آتی ہے. اگر نیٹ پر جائے نا تو وہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ نگہبان فرشتوں کی عید بتائیں کون سے دن میں ہوتی ہے. یہ تقریباً 10ویں مہینے کے آس پاس ہوتی ہے نگہبان فرشتوں کی. یہ وہی 2 فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کو دے. اسی وجہ سے تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام میں آمین. کیونکہ جو بائیں طرف ہے انسان کی، یہ بیان کی گئی ہے بائبل کے مطابق، بائیں طرف انسان کی وہ ہے جو گنہگار لوگوں کی ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے کلام کے اندر کہا ہوا ہے کہ میں بھیڑوں کو بکریوں سے کیا کروں گا؟ جدا کروں گا. اور بھیڑیں میری ہوں گی دائیں طرف اور بکریاں میری ہوں گی بائیں طرف. بائیں طرف کے لوگوں سے خدا کہے گا کہ اے ملونو، اے لانتیو، میرے پاس سے کیا کرو؟ چلے جاؤ اور وہاں جا پڑو جہاں رونا اور دانتوں کا بجنا اور پیسنا ہے. یعنی کہ بائیں طرف کے لوگ وہ ہوں گے جو گنہگار ہوں گے، جو دنیا داری میں رہتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے لوگوں کی عزت اور احترام نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، ماں باپ کی عزت و لحاظ نہیں رکھتے. وہ لوگ ہوں گے جو بائیں طرف کے لوگ ہوں گے. اسی وجہ سے یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے اپنی بات فرمائی. یسوع مسیح نے کہا کہ جو دائیں طرف کے لوگ ہوں گے میں کہوں گا کہ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہ بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی ہے اسے کس میں لو؟ میراث میں لو. اسی لیے تو ہم اپنے آپ کو صلیب کا نشان بناتے ہوئے بائیں طرف سے نکال کر دائیں طرف لے کر آتے ہیں. یعنی کہ جب ہم صلیب کا نشان کہتے ہیں ہم کہتے ہیں
باپ اور بیٹا، یعنی کہ آسمانی خدا تیری مدد سے، تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی مدد سے، جس نے آسمان کو چھوڑا، زمین پر اترا اور میری خاطر اس نے کیا کی؟ صلیب لی۔ ہم اس کی مدد سے اور پھر ہم اپنے آپ کو پاک روح کی مدد سے بائیں طرف سے نکال کر دائیں طرف لاتے ہیں، کیونکہ دائیں طرف کے لوگ وہ ہیں جنہیں خدا کہے گا کہ میں تمہیں وہاں رکھوں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، میں تمہیں وہاں رکھوں گا جہاں ہمیشہ خوشی ہی خوشی ہوگی، نہ رونا ہوگا، نہ دانتوں کا بجنا اور پیسنا ہوگا۔ اسی وجہ سے جتنی بار ہم اپنے اوپر صلیب کا نشان کریں گے، اتنی بار ہم اپنے آپ کو بائیں طرف سے نکال کر دائیں طرف لائیں گے، بد لوگوں سے نکال کر نیک لوگوں کی طرف لائیں گے۔ اور یاد رکھیں، یہ صلیب کا نشان یہ وہ نشان ہے جس کے بارے میں لکھا پولس کہتے ہیں فلپیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے، وہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے میں کسی اور بات پر فخر کروں سوائے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے۔ بھائی میرا فخر تو خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر ہے، میں تو اپنے اوپر صلیب کا نشان بناتا ہوں۔ اب سرکار پتہ کیا کرتے ہیں لوگ گھروں میں منسٹری تیار کر دیتے ہیں، گھروں میں خدمت کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو سراسر بائبل کے مطابق غلط ہے۔ وہ غلط کیوں ہے؟ کیا مجھے یہ بتائیں کہ ایک گھر ہوتا ہے، ایک مکان ہوتا ہے، اس مکان کے اندر وہ سارے بیٹھ کر دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ غلط بات تب ہو جاتی ہے جب وہ کیا کرتے ہیں، اسے چرچ کا درجہ دے دیتے ہیں، جب وہ کیا کرتے ہیں اوپر صلیب لگا لیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ خداوند خدا کا کیا ہے گھر ہے، وہ خداوند خدا کا گھر نہیں ہے، وہ اپنے ان کے بزنس کا گھر ہے۔ خداوند خدا کا گھر تب بنتا ہے اگر وہ خداوند خدا کے گھر پر تو صلیب لگاتے ہیں، اگر وہ اپنے اوپر صلیب کا نشان بنائے تو پھر وہ خداوند خدا کے گھر میں شامل ہوتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جس پتھر کو بیماروں نے رد کیا اسی پتھر کو خداوند خدا نے کیا کیا؟ کونے کے سرے کا پتھر بنا دیا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے علاقے میں کوئی شخص آ جائے مثال کے طور پر، تو اسے آنا ہو اسی گلی میں، باہر سے کوئی بتا دے گا انہیں کہ بھائی اس گلی میں ایک چرچ ہے، جب وہ اس گلی میں پہنچے گا تو وہ چرچ کو کیسے پہچانے گا؟ مجھے بتائیں ذرا۔ بھائی وہ کراس کے نشان سے پہچانے گا۔ حالانکہ یہ جو بلڈنگ ہے، یہ بلڈنگ کن چیزوں کی بنی ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں ذرا۔ یہ بھائی مٹی، ریت، سیمنٹ، اینٹیں اور ہماری محنت سے بنی ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر یہ مٹی کی ساری چیزیں مٹی کی ہے، یہ بات یاد ہے، مٹی کا بنا ہوا یہ مکان ہے، اس کے اوپر ہم نے صلیب گاڑ دی ہے، جو اصل خدا کا گھر ہے، اگر ہم اس گھر کے اوپر ہی صلیب نہیں لگاتے تو بھائی میں کہاں، پھر میرے اندر کہاں خدا رہ رہا ہے؟ بھائی ہمارا یہ ایمان ہے، اس کے اوپر صلیب لگی ہوئی ہے، اس کے اندر کون رہتا ہے؟ خدا رہتا ہے۔ بھائی اسی طرح میرے اوپر صلیب کا گاڑنا، میرے اوپر، ہمارے اوپر صلیب کا ہونا بہت ضروری ہے، پھر ہی ہمارے اندر خدا کیا کہے گا۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، اپنے اوپر صلیب کا نشان نہیں بناتے، اور لوگ کیا کرتے ہیں منسٹری بنا لیتے ہیں اور صلیب کا نشان چرچ کے اوپر لگا دیتے ہیں، کہتے تو یہ ہے کہ جو بائبل میں لکھا نہیں ہوا کہ بھائی صلیب کا نشان اوپر بنایا جائے یا نہ بنایا جائے، تو بھائی یہ بائبل میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی چرچ کے اوپر صلیب کا نشان لگایا جائے؟ کہ لکھا ہوا ہے کہیں؟ بائبل کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کسی مکان کو تیار کر کے اس کے اوپر صلیب لگائی جائے۔ بھائی یہ بھی نہ لگایا کریں۔ پھر اگر اصل گھر کے اوپر، جو اصل گھر کے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا اگر تم اس ہیکل کو ڈھا دو گے تو میں کیا کروں گا؟ پھر اس ہیکل کو 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ وہ ہیکل کوئی اور نہیں تھی، وہ خدا کا اپنا بدن تھا، اور یسوع مسیح نے خدا کے بندہ مقدس پولس رسول کے ذریعے سے ہمیں کہا ہے کہ تم پاک روح کی کیا ہو؟ ہیکل ہو، تم روح القدس کا کیا ہو؟ مقدس ہو۔ اگر میں خدا کے کا گھر ہوں تو میرے اوپر بھائی صلیب کا نشان تو پہلے ہونا چاہیے۔ یہ جو مٹی کا گھر بنا ہوا ہے اس کے اوپر ہم صلیب گاڑ دیتے ہیں، اور میں یہ بات کہتا ہوں مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، میرا یہ فخر ہے کہ جب میں اپنے اوپر صلیب کا نشان گاڑتا ہوں، یہ بات کہتے ہوئے باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام میں آمین، کیونکہ کلام میں یسوع مسیح نے فرمایا اپنے بندہ مقدس پولس کے ذریعے سے، خدا نہ کرے میں کسی اور بات پر فخر کروں
سوائے ہمارے خدا یسوع مسیح کی صلیب کے۔ ہم تو بھائی اس بات کے لیے فخر محسوس کرتے ہیں جب ہم یہ بات کہتے ہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ کام یا کلام جو کچھ بھی کرتے ہو کس کے نام سے کرو؟ کس کے نام سے کرو؟ خدا کے نام سے کرو۔ ہم تو بھائی اپنا کوئی بھی کام ہوتا ہے، عبادت ہو، گھر میں کھانا ہو، اس کا آغاز بھی اسی سے کرتے ہیں، اختتام بھی اسی سے کرتے ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ روٹی پر دعا کی ہے، پھر آخر میں کہا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین، کیونکہ کلام کہتا ہے کام یا کلام جو کچھ بھی کرتے ہو کس سے کرو؟ خدا کے نام سے کرو۔ آئیں آج کا کلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم غلطی سے کہیں کردے دانے نہ بن جائیں۔ یہ زبان کی تمثیل کے بارے میں چھوٹا سا بتانا چاہتا ہوں۔ یہ زبان کی تمثیل میں بتایا گیا ہے کہ کسی نے کیا کیا کہ ایک فصل بھی بیج دی ہے۔ جب فصل بیج دی ہے تو وہ پودے آہستہ سے بڑے ہوئے اور کسی دشمن نے آ کر کیا کام کیا ہے، اس میں کڑوے دانے بو دیے ہیں اور کڑوے دانے بھی اکٹھے ہو گئے۔ اور خدا اتنا غفور اور رحیم ہے، وہ مہلت دیتا ہے انسان کو کیا کرنے کے لیے؟ توبہ کرنے کے لیے۔ یہ ساری کی ساری تمثیل دنیا داری کے بارے میں ہے۔ بھائی ہم اچھی فصل اگانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کے گھروں میں آ کر کانوں میں کیا کرتا ہے؟ کڑوے دانے بو دیتا ہے۔ جیسے کڑوے دانے سرگودا میں کسی نے بو دیے، کسی کو پتا ہے کیا بولے کڑوے دانے سرگودا میں؟ میری بات کا اشارہ آپ سمجھ نہیں ہوں گے۔ یہ کڑوے دانے ہی تھے کہ جب یہ بات کہی گئی کہ یہ گوشت نہیں کھایا جا سکتا، یہ کڑوے دانے تھے۔ بھائی کڑوے دانے نہ بوئیں، بھائی دشمن نہ بنے۔ یاد رکھیں مسیح خدا میں میرے سلسلہ میں کڑوے دانوں کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ دونوں کو میں اکٹھا کیا کروں گا؟ اکٹھا کاٹوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ غلطی سے وہ ہو، پہلے تم انہیں کڑوے دانوں کو نکالنے کے چکر میں کیا کرو، چنانوں کو بھی ختم کر دو یا انہیں پھاڑ دو۔ یسوع مسیح نے خدا کی تمثیل کے اندر کہا کہ انہیں اکٹھا پڑھنے دو۔ سچے لوگ اور برے لوگ اکٹھے دنیا داری میں رہ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ روز محشر کا دن آئے گا تو خدا کے فرشتے آئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ کڑوے دانے جو برے لوگ ہوں گے انہیں اکھاڑ کریں گے، علیحدہ کریں گے، ان کے گٹھے بنائیں گے، انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ اور جو اچھے دانے ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، انہیں کہاں ڈالیں گے؟ کھتوں میں ڈالیں گے۔ اور وہ کھتے کوئی اور نہیں، وہ کھتے کون سے ہیں؟ وہ کھتے ہیں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، وہاں رکھا جائے گا۔ اور خدا کے لوگ ہمیشہ سے قدوس 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 پکارتے رہیں گے۔ خدا مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم کڑوے دانے بننے سے گریز کریں، ہم اچھے دانے ہو کر خدا کے نام کو چلا دیتے رہیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔